مجھ سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی اہم ہے اور غور و فکر اور سوچنے اور سمجھنے کی شدید ترین ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ جدہ میں کچھ لوگ رہتے ہیں اور 12 ربیع الاول کو مدینہ جاتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ مدینہ کیوں جا رہے ہیں 12 ربیع الاول ہی کو، تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس ہی سلام پیش کریں گے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا سلام پہنچے گا؟ مجھے امید ہے کہ اس کا جواب سوچ سمجھ کر آپ کے دوست دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی طاقت و قوت عطا فرمائے۔ مومن آدمی رات اور دن میں کتنی دفعہ صلاۃ و سلام اپنے رسول اور اپنے نبی پر بھیجتا ہے، اس کو مومن کاؤنٹ نہیں کر سکتا ہے۔ حقیقت ہے یہ، صبح و شام مومن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پیش کرتا ہے۔ مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جو بھی صلاۃ و سلام اپنے نبی پر پیش کرتے ہیں وہ فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پہ حنفی لوگ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بڑی پذیرائی بیان کرتے ہیں۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہی پیش کر دوں۔ میرے سامنے سنن نسائی کی 1282 نمبر کی روایت ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصادق المصدوق نے بیان کیا ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون من امتی السلام۔ اللہ رب العالمین کے سیاحت کرنے والے روئے زمین پر فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے میری امت کے سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ فرشتے جب مدینے والے کو سلام پہنچاتے ہیں تو ہمیں مدینہ قبر رسول کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس حدیث پر ذرا غور کیجئے گا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 3666 ہے، ان للہ فی الارض ملائکۃ سیاحین یبلغونی من امتی السلام۔ اللہ کے فرشتے ہمارے صلاۃ و سلام کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ کیا فرشتوں پر اعتماد اور یقین نہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی کوئی حقیقت نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو میری قبر کے پاس آ کر کے سلام پیش کرے گا فرشتے اسی سلام کو لے جائیں گے؟ فی الارض، کائنات میں فرشتے پھیلے ہوئے ہیں، گردش کرتے ہیں، سیاحت کرتے ہیں، اور مومنین کے صلاۃ و سلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اور مسند احمد میں بہت سی روایتیں ہیں، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام۔
عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله في الارض ملائكة سياحين يبلغوني من امتي السلام. مسند احمد 4210 اور 4320. ان للہ عز وجل ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام. اور صحیح ابن حبان کی 914 نمبر کی روایت ہے عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام. اللہ اکبر. مومنو مبارک ہو جتنی دفعہ تم صلاۃ و سلام جہاں سے بھی پیش کرتے ہو اپنے نبی پر، اللہ کے فرشتے حاضر باش رہتے ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمہارے صلاۃ و سلام کو پہنچاتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی نوازش ہے اپنے نبی اور اپنے رسول پر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کہ فرشتے کو متعین کر دیا ہے. آج بہت سے لوگ کسی اور کے ذریعے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک سلام بھیجتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ اللہ کے فرشتے میری امت کے صلاۃ و سلام کو مجھ تک پہنچاتے ہیں. ان کو اپنے نبی پر بھی اعتبار نہیں، فرشتے کی امانت داری پر بھی یقین نہیں، اسی لیے قبر رسول پر یہ حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں. حالانکہ قبر عبرت کے لیے ہے، نصیحت کے لیے ہے، موت کو یاد کرنے کے لیے ہے، آخرت کو یاد کرنے کے لیے ہے، دنیا کو فنا سمجھنے کے لیے ہے. لیکن ان لوگوں نے قبر پر میلہ ٹھیلا لگایا، بھیڑ لگا کر اور استغاثہ اور التجا کرنے لگے اور یہ بدعقیدگی کا شکار ہو گئے کہ دنیا ہی میں زندہ ہے. میرے بھائیوں، اپنے عقیدے کی جب تک اصلاح نہ کرو گے تب تک تمہاری نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ صدقہ قبول ہوگا اور نہ زکوٰۃ قبول ہوگی، نہ تمہارا حج قبول ہوگا اور نہ عمرہ قبول ہوگا. تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک تم اپنے عقیدے کی اصلاح نہ کر لو. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے سماج اور معاشرے میں اور مسلمانوں میں جو بدعقیدگی پھیلی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین اس کو مٹانے کی توفیق عطا فرما، اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ کتاب و سنت کی بالادستی قائم ہو جائے اور خرافات کا، بدعات کا، خزعبلات کا قلع کما ہو جائے.